وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی، اور ہم نے دیکھا کہ فعل کا بنیادی مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جسے اس کی روٹ کہتے ہیں یا بنیادی مادہ۔ اور ایسا فعل جو مادے ہی کے صرف 3 حروف پر مشتمل رہتا ہے اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ جبکہ بعد میں ہم کچھ افعال ایسے پڑھیں گے کہ جن میں مادے کے ان 3 حروف کے علاوہ کچھ مزید فکسڈ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، مادے کے یہ 3 حروف ثلاثی مجرد میں 3 مختلف وزنوں پر آتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد میں فعل فعل کے وزن پہ آتے ہیں، یعنی اپنے عین کلمہ پر زبر فتحہ کو پسند کرتے ہیں، اور اس سے بہت ہی کم افعال جو ہیں وہ فاعلہ کے وزن پہ آتے ہیں، یعنی اپنے عین کلمہ پر کسرہ یعنی زیر کو پسند کرتے ہیں، جبکہ بہت ہی قلیل تعداد میں افعال اپنے عین کلمہ پر ضمہ یعنی پیش چاہتے ہیں، تو ان کا وزن بنتا ہے فاعولہ۔ تو ناظرین، اس طرح ثلاثی مجرد میں فعل کے 3 مختلف وزن ہیں، فعلہ، فاعلہ اور فاعولہ۔ اور ناظرین، دوسری چیز کہ عربی زبان میں فعل کے اندر نہ صرف کام کا نام اور اس کا زمانہ پایا جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر ضمیر کی شکل میں اس کا فاعل بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی فعل فعل کے وزن پہ آئے گا تو فعل کا معنی ہوگا اس نے کیا، تو کیا فعل ہے، جبکہ اس نے اس کا فاعل ہے، یعنی وہ واحد مذکر غائب۔ اور ناظرین، پھر ہم نے فعل ماضی کی گردان دیکھی کہ فعل کا معنی ہے اس نے کیا، اس ایک مذکر نے، اور فعلا کا معنی ہے ان دونوں نے کیا، اور فعلو کا مطلب ہے ان سب نے کیا، جمع نے۔ اور فعلت کا معنی ہے اس مؤنث نے کیا، فعلتا ان 2 نے، اور فعلنا ان سب نے۔ اور فعلتا کا معنی ہے تو واحد مذکر، تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے، اور فعلتم تم سب نے۔ اور فعلتی تو مؤنث نے کیا، فعلتما تم دونوں نے، اور فعلتن تم سب نے۔ اور فعلتو میں نے کیا، اور فعلنا ہم نے کیا۔ اس میں مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے ہے فعلنا ہم نے کیا۔ ناظرین، ایک مادہ ہے فاتحہ، 3 حروف پر مشتمل، اور یہ مادہ اپنے عین کلمہ پر فتحہ یعنی زبر کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ فعل کے وزن پہ آتا ہے، تو اس سے بن گیا فاتحہ۔ فتحن سے، فتحن کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ ناظرین، عام طور پہ ہم اردو میں یہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں شہر فتح کر لیا، تو وہ فتح کا معنی اصل میں ہوتا ہے کھولنا، یعنی
پرانے دور میں شہروں کے باہر ایک فصیل ہوتی تھی اور اس میں بڑے بڑے دروازے لگے ہوتے تھے، تو جب کوئی شخص کسی شہر کو فتح کرتا تھا تو اس کے لیے اس کا دروازہ کھل جاتا تھا، یعنی وہ اس کے دروازے کو کھول کر اس میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو یہ اسی لیے فتح کا معنی اصل میں ہوتا ہے کھولنا۔ تو فاتحہ کے وزن پہ جب آیا تو اس کا معنی ہوگا اس نے کھولا یا اس نے فتح کیا، اس نے کھولا فاتحہ، اور فاتحہ ان دو نے کھولا اور فاتحو ان سب نے کھولا۔ فاتحت اس مؤنث نے کھولا، فاتحتا ان دونوں نے، اور فتحنا ان سب نے، اور فتحتا تو نے کھولا واحد مذکر نے، فتحتا تو نے کھولا، فتحتما تم دونوں نے، اور فتحتم تم سب نے، اور فتحتی تو مؤنث نے کھولا، فتحتما تم دونوں نے، اور فتحتن تم سب نے، اور فتحتو میں نے کھولا، اور فتحنا ہم نے کھولا۔ تو یہ مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے، فتحنا ہم دونوں نے کھولا یا ہم سب نے کھولا۔ اور ناظرین ایک مادہ ہے کاف، فا اور را، کفرن اسی سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اور یہ بھی فعلا کے وزن پہ آتا ہے تو یہ بنے گا کافارہ، اور کافارہ کا معنی ہوگا اس نے انکار کیا۔ ناظرین اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کفرن کا انکار کرنا، کسی کا بھی انکار کرنا، اور اس کا شرعی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اس کی ذات کا یا اس کی صفات کا یا اس کی عبادات کا یا اس کے احکامات کا انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ تو لفظی معنی اس کا ہے انکار کرنا کسی بھی چیز سے۔ تو کافرہ کا مطلب ہوگا اس نے انکار کیا، ایک واحد مذکر نے، کافرہ، کافرا اور کافرو ان سب نے انکار کیا، کافرت اس مؤنث نے انکار کیا، کفرتا اور کفرنا، اور پھر تو نے انکار کیا، کفرتا، کفرتما، کفرتم تم سب نے انکار کیا، اور کفرتی تو مؤنث نے انکار کیا، کفرتی، کفرتما اور کفرتن، اور کفرتو میں نے انکار کیا، اور کفرنا ہم نے انکار کیا۔ اور ناظرین ایک فعل ہے، اس کا مادہ ہے نون، ضا اور را، اور یہ بھی فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے تو یہ بنے گا ناظرہ۔ ناظرین نظرن اسی سے ہے، نظرن مصدر ہے، فعل کا نام ہے، نظرن کا معنی ہوتا ہے نظر ڈالنا، دیکھنا، اور نظارہ کا معنی ہوگا یہ فعل ماضی، اس نے دیکھا، یعنی اس واحد مذکر نے دیکھا، نظرہ، نظرا، نظرو ان سب نے دیکھا، نظرت اس مؤنث نے دیکھا، نظرتا ان دو نے دیکھا، اور نظرنا ان سب نے دیکھا، اور پھر نظرتا تو نے دیکھا، نظرتما تم دونوں نے، اور نظرتم تم سب نے، اور نظرتی تو مؤنث نے دیکھا، نظرتما تم دونوں نے، اور نظرتن تم سب نے دیکھا، اور نظرتو میں نے دیکھا، اور نظرنا ہم نے دیکھا۔ ناظرین ایک مادہ ہے نون، ذال اور را، نظرن یہ ذال کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نظر ماننا، منت ماننا جس کو کہتے ہیں نا، یہ میں نے نظر چڑھائی، یہ وہ ہے نظر، اور یہ بھی فعلا کے وزن پہ آتا ہے تو یہ بنے گا ناظرہ۔ ناظرہ کا معنی ہوگا اس نے منت مانی، ناظرہ، ناظرا، ناظرو ان سب نے منت مانی،
نظرت اس مؤنث نے منت مانی، نظرتا ان دو نے، اور نظرنا ان سب نے، اور نظرتا تو نے منت مانی، نظرتما تم دونوں نے، اور نظرتم تم سب نے، اور نظرتی تو مؤنث نے نظر مانی، نظرتما تم دونوں نے، اور نظرتن تم سب نے، اور نظرتو میں نے منت مانی، اور نظرنا ہم نے منت مانی۔ تو نظر تو کا معنی ہوگا میں نے منت مانی۔ ناظرین، نظر تو میں نے منت مانی۔ تو یہاں سے ناظرین اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جملہ فعلیہ۔ ناظرین، جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اور جملہ فعلیہ کے بھی عام طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فعل، جہاں سے جملے کا آغاز ہو، اور نمبر 2 اس فعل کو کرنے والا اسم، وہ اسم جو اس فعل کو کرے اسے کہتے ہیں فاعل۔ فاعل کا معنی ہی ہوتا ہے کرنے والا۔ تو ناظرین، فاعل کی اعرابی حالت رفع ہوتی ہے، بلند، کیونکہ وہ کرنے والا ہے۔ اور تیسرا وہ اسم جس پر وہ فعل کیا جائے، جس پر وہ فعل واقع ہو، اسے کہتے ہیں مفعول۔ اور مفعول کا معنی ہی ہوتا ہے جس پر فعل کیا جائے۔ تو مفعول کی حالت ہوتی ہے نصب۔ تو ناظرین، جملہ فعلیہ کے یہ 3 حصے ہوتے ہیں کم از کم۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 اس فعل کو کرنے والا اسم یعنی فاعل، اس کی اعرابی حالت رفع، اور نمبر 3 مفعول، ایسا اسم جس پر وہ فعل واقع ہو اور اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے نصب۔ اور ناظرین، ایک چیز اور کہ فاعل اگر اسم ضمیر کی شکل میں ہو، یعنی وہ دونوں، وہ سب، یا تو، تم دونوں اور تم سب، یا میں اور ہم، جب فاعل اسم ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فعل کے اندر ہی پایا جاتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی واضح اسم کی شکل میں ہو تو پھر وہ فعل کے بعد آتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، نظر تو میں فاعل اس کے اندر ہے۔ نظر تو کا کیا معنی ہے؟ میں نے نظر مانی، میں نے منت مانی۔ تو فاعل اسم ضمیر یعنی میں کی شکل میں، عربی میں انا کی شکل میں اس کے اندر موجود ہے۔ نظر تو، میں نے منت مانی۔ تو فعل اور فاعل دونوں یہاں موجود ہیں۔ اور اب جس چیز کی منت مانی وہ مفعول اور وہ ہوگا حالت نصب میں۔ اب اگر کہنا ہو کہ میں نے منت مانی ایک روزے کی، ایک روزہ رکھنے کی، تو ناظرین روزے کو کہتے ہیں صومن، اور صومن سے مفعول حالت نصب میں بنے گا صومن۔ اب آپ اس کو صومن یا صومن نہیں لکھ سکتے، یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ مفعول ہے۔ جس چیز کی منت مانی وہ مفعول اور وہ حالت نصب میں، اور صومن حالت رفع ہوتی ہے، صومن حالت نصب، اور صومن حالت جر۔ تو یہ چونکہ مفعول ہے تو اس کو لکھا جائے گا صومن۔ نظر تو، میں نے منت مانی، صومن ایک روزے کی۔ اور آگے ہے ناظرین، کس کے لیے؟ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے کس سے ملے گا، اس کا بدلہ مجھے کون دے گا۔
تو وہ آگے مزید ایک چیز ہے، یعنی اس کی تفصیل۔ تو ناظرین، جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول اور اس کے علاوہ جملہ فعلیہ میں جو کچھ بھی پایا جائے، جو اسم بھی ہو، وہ سب کچھ ہوگا حالت نصب میں جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، اور جب اس پہ حرف جارہ داخل ہوگا تو پھر وہ حالت جر میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہے ناظرین کس کے لیے منت مانی؟ تو یہاں پہ ہے الرحمن۔ الرحمن آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور بہت خوبصورت، بہت پسندیدہ، جو خود اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، الرحمن۔ تو یہاں پہ تھا کہ میں نے منت مانی، نظرتو صومن، ایک روزے کی، کس کے لیے؟ رحمان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو کے لیے حرف جارہ استعمال ہوتا ہے لی، جو عام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو زیر والا ہوتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ تو یہ لام جارہ جب الف لام والے اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کی حمزہ کو ہٹا کر، الف کو ہٹا کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے یہ، اور اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا للرحمانی۔ نظرتو میں نے منت مانی، صومن ایک روزے کی، للرحمانی رحمان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر اس پر زور دینا تھا کہ کسی اور کے لیے نہیں، رحمان کے لیے، میں نے رحمان کے لیے منت مانی ایک روزے کی۔ اور یہ عربی کا عام قاعدہ ہے ناظرین، جو ہم جملہ اسمیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، کہ جملہ کے جس حصے پر زور دینا ہو اسے اس کی پوزیشن سے پہلے لایا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں اسے مقدم کرنا۔ اب اس پر زور دینا ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں، رحمان کے لیے منت مانی میں نے، تو اس لیے اس کو مفعول سے پہلے لائیں گے، تو یہاں پر لکھیں گے للرحمانی، نظرتو للرحمانی، نظرتو میں نے منت مانی، للرحمانی رحمان کے لیے، صومن ایک روزے کی۔ ناظرین، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، اور یہ ہے حضرت مریم سلام علیہا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب تم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کی پیدائش کے بعد اپنی قوم میں جاؤ اور وہ سوال کریں کہ تجھے بچہ کہاں سے ہو گیا، تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو انہیں کچھ نہ کہنا، یہ کہنا کہ میں بات نہیں کروں گی کیونکہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے اس کی منت مانی ہے، بولنا نہیں ہے، جواب بچہ دے گا۔ ناظرین، ایک مادہ ہے ضاد، را اور با، اس سے مصدر ہے ضربن۔ ضربن کا معنی ہوتا ہے ضرب لگانا، مارنا، ٹھوکر لگانا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا، اور یہ بھی فعلہ کے وزن پہ آتا ہے، اور فعلہ کے وزن پہ آئے گا تو بنے گا ضربہ، اور ضربہ کا معنی ہوگا اس نے مارا یا اس نے بیان کیا۔ تو ضربہ، ضربا، ضربو، انہوں نے مارا، انہوں نے بیان کیا۔ ضربت، اس مؤنث نے بیان کیا، ضربتا اور ضربنا، اور ضربتا تو نے بیان کیا، ضربتما تم دونوں نے، ضربتم تم سب نے، اور ضربتی تو مؤنث نے بیان کیا، ضربتما تم دونوں نے، اور ضربتنا تم سب نے، اور ضربتو میں نے بیان کیا، اور ضربنا ہم نے بیان کیا۔ تو ناظرین، ضربہ کا معنی اس نے بیان کیا، اس واحد مذکر نے، ضربہ، اس نے بیان کیا۔ اب اس نے بیان کیا وہ فاعل،
وہ اس میں ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر موجود ہے. ضربا اس نے بیان کیا، اور جو کچھ اس نے بیان کیا وہ مفعول، اور مفعول ہوتا ہے حالت نصب میں. تو اگر کہنا ہو کہ اس نے بیان کی ایک مثال، مثلاً، مثلاً سے مفعول کے طور پہ جب آئے گا تو یہ بنے گا مثلاً، مفعول حالت نصب میں. اب یہ مثلاً یا مثلاً نہیں ہو سکتا. اس نے بیان کی ایک مثال، کس کے لیے؟ اور آگے ہے ہمارے لیے. ہم، نحنو، نحنو ہم، اور ہمارے لیے. تو ناظرین کے لیے آتا ہے لام جارہ، جو عام اسم پر داخل ہو تو زیر والا ہوتا ہے، لیکن جب ضمائر پہ داخل ہو تو زبر والا ہوتا ہے. لا، اور یہ نحنو کو حالت جر دے گا کیونکہ حرف جارہ ہے. تو نحنو سے حالت جر کیا ہے؟ نا، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر متصلہ ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور یہ بن جائے گا لنا. لنا کا معنی ہے ہمارے لیے. ضربا اس نے بیان کی، مثلاً ایک مثال، کس کے لیے؟ لنا، ہمارے لیے. اور جب زور دے کے کہنا ہو کہ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کر دی، ہمارے لیے، جب زور دینا چاہا تو اس کو مقدم کریں گے. اصل میں یہ ہونا تھا مفعول کے بعد، لیکن جب زور دیا تو یہ اس سے پہلے آ جائے گا، مقدم ہو جائے گا. تو یہ ہوگا ضربا لنا مثلاً، اس نے بیان کر دی ہمارے لیے ایک مثال. وہ عطف ہے جس کا معنی ہے اور ناظرین ایک مادہ ہے نون، سین اور یا، اس سے ایک لفظ نکلا ہے نسیان. یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک بیماری کو بھی کہتے ہیں نسیان. یہ بھولنے کی بیماری ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، کیا ہوا، یہ سب. تو یہ اسی کا مادہ ہے. اور یہ ناظرین فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے. فاعلہ یعنی یہ فعل اپنے عین کلمہ پر کسرہ یعنی زیر کو پسند کرتا ہے، تو یہ فاعلہ کے وزن پہ آئے گا. اور فاعلہ کے وزن پہ آئے گا تو یہ بنے گا ناسیہ. ناسیہ، ناسیہ، ناسیہ کا مطلب ہوگا وہ بھول گیا. ناسیہ، وہ بھول گیا. اب وہ بھول گیا تو وہ فاعل ضمیر کی شکل میں فعل کے اندر موجود، اور جس چیز کو وہ بھول گیا وہ مفعول، مفعول حالت نصب میں. اب وہ کس چیز کو بھول گیا دیکھتے ہیں. خلقن کا معنی ہے پیدائش. خلقن کا معنی پیدائش. اور اگر کہنا ہو اس کی پیدائش، اس کی پیدائش، تو یہ مرکب اضافی ہوگا. خلقن اور ہوا سے مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. خلقو، تو یہ مضاف بن گیا، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں. تو ہوا یعنی وہ، اس سے حالت جر کیا ہوگی؟ ہو. اور حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا. خلق و ہو. اور ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے. یعنی اگر اس کے ما قبل جو حرف اس سے پہلے ہے اس پر اوپر کی حرکت ہو، یعنی فتحہ، زبر یا پیش، تو وہ اس کو اوپر کی طرف کھینچ کر الٹے پیش میں بدل دیتی ہے. تو یہ ایسے ہو جائے گا خلق و ہو. یہ مرکب اضافی ہو گیا، اس کی پیدائش. اور ناظرین اب ناسیہ، وہ بھول گیا، وہ فاعل اس میں ضمیر کی شکل میں
فعل کے اندر موجود، اور فاعل ہوتا ہے حالت رفع میں، اور جس چیز کو بھولا وہ مفعول، اور مفعول ہوتا ہے حالت نصب میں۔ تو خلقو یہ حالت رفع ہے پیش کے ساتھ، خلقو، اور اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ خلقہ، ونسیا، اور وہ بھول گیا، خلقہ، اپنی پیدائش کو۔ ناظرین، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، ضرب لنا مثلاً۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کسی کافر نے کوئی ایسی مثال دی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، شاید کہا ہو کہ اسے کس نے پیدا کیا یا وہ کیسے پیدا ہوا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی، ضربا، اس نے بیان کر دی، لنا، ہمارے لیے، مثلاً، ایک مثال، ونسیا، اور بھول گیا، خلقہ، اپنی پیدائش کو، کہ پانی کے ایک قطرے سے میں پیدا ہوا۔ آج اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت مضبوط سمجھتا ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ یعنی وہ بھول گیا اپنی اوقات کو،